اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، ابلیس کا دنیاوی انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا اور خود بھی اس پر لعنت فرمائی، اور قیامت تک کے لیے مخلوق کی لعنت کا طوق بھی اس کے گلے میں ڈال دیا۔ مزید یہ کہ اس کی حسین صورت بدل کر اسے بدشکل روسیہ کر دیا اور اس کی نورانیت کو سلب کر لی، اور آخری انجام یہ ہوگا کہ اسے اور اس کے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ میرے پیارے ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر انسانوں کو اور بطور خاص اہل ایمان کو شیطان سے متعلق کئی مقامات پر خصوصی ہدایات اور تنبیہات فرمائی ہے۔ یہاں ان میں سے 9 ہدایات و تنبیہات ملاحظہ کیجیے۔ ناظرین، نمبر 1، شیطان کا ابتدائی کردار بیان کر کے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بنانے سے منع کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ جنوں میں سے تھا تو وہ اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ تو اے لوگو، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرا دوست بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ نمبر 2، شیطان کی فتنہ انگیزی سے بچ کر رہنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا، ان دونوں کے ان کے لباس اتروا دیے تاکہ انہیں ان کی شرم کی چیزیں دکھا دے۔ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ایمان نہ لانے والوں کا دوست بنا دیا۔ نمبر 3، شیطان کی دشمنی اور بنیادی مقصد بتاتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ تو وہ اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔ میرے پیارے ناظرین، شیطان ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے۔ ناظرین، اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم بھی اسے دشمن سمجھ کر اس کے وار سے خوب ہوشیار رہیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں۔ میرے پیارے ناظرین، چوتھے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، شیطان لوگوں میں دشمنی اور بغض و کینہ پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے جوئیں، شراب اور لذت و شہوت نفسانی کے ذریعے لوگوں کو غفلت میں ڈالتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئیں کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے، تو تم کیا باز آتے ہو؟ 5ویں جگہ ارشاد فرمایا، شیطان بے حیائی، جھوٹ اور کفر و شرک کے راستوں کی دعوت دیتا ہے، اس لیے اس کی پیروی حرام ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اے لوگو، جو کچھ زمین میں حلال پاکیزہ ہے اس میں سے کھاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وہ صرف تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دے گا اور یہ حکم دے گا کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو خود تمہیں معلوم نہیں۔ ناظرین، شیطان کو لوگوں کو ورگلانے کے بے شمار طریقے ہیں، جن میں ایک طریقہ واردات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ ناظرین، شیطان ہمیں حکم الہی بھلا کر کافروں، بد مذہبوں اور فاسقوں کی صحبت میں بٹھا دے تو یاد آنے پر فوراً اٹھ جانے کا حکم ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اور اے سننے والے،
جب تو انہیں دیکھے جو ہماری آیتوں میں بےہودہ گفتگو کرتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے جب تک وہ کسی اور بات میں مشغول نہ ہو جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔ ناظرین، جب شیطان وسوسہ ڈالے تو اس وقت اللہ کی پناہ طلب کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور اے سننے والے، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تجھے ابھارے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ناظرین، بروز قیامت شیطان کے فرما برداروں سے ہونے والے خطاب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھی راہ ہے، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی مخلوق کو گمراہ کر دیا، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے؟ میرے پیارے ناظرین، ان تمام ہدایات و تنبیہات پر غور کرنا نہایت ضروری ہے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہمارے دل میں وسوسہ ڈالنے پر قادر ہے، ہمیں بہکانے کے ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، ہزاروں مکر و فریب جانتا ہے اور ہمیں ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، ہمارے ایمان کو ضائع اور عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، لہذا اتنے بڑے دشمن سے غافل رہنا بہت بڑی نادانی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، باقی بیان آنے والی اگلی قسط میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔